والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. میرے محترم بھائیو، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج آپ کو بڑا ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال جا رہے تھے تو رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلے کو لوٹا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اغوا کر کے اپنا غلام بنا لیا. تو والدین کو اپنی اولاد سے ویسے ہی بہت پیار ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ خاص مثالیں ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں کو، فلاں والدین کو، فلاں باپ کو، فلاں ماں کو اپنے اس بیٹے سے، اپنی اس بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار ہے. بعض جگہ چند مثالیں بن جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے یوں لاڈلے شہزادے تھے کہ ایک مثال تھی کہ والد اور والدہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور یہ اپنے والد اور والدہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور خصوصاً والد کو بہت پیار تھا ان سے اور ان کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سب سے ملائے رکھے، لیکن جن کے بچے اللہ نہ کرے کبھی جدا ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک والد رو رو کر دعائی دے رہا تھا کہ میرا بچہ یوں گم گیا، کسی طرح آپ اس کو ڈھونڈ لیں، 12-13 سال کی عمر ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا، فلاں ہے، یہ ہے. تو یقیناً یہ محبت ہوتی ہے اولاد سے. انسان اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ پاتا، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی اولاد کو اس سے جدا نہ کرے. لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جدا ہو گئے، قافلہ لوٹ لیا گیا، ان کو غلام بنا کر مکے کی وادیوں میں بیچ دیا گیا. لیکن ان کے نصیب کا ستارہ یوں چمکا کہ یہ بکتے بکاتے نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ جائے، اور قسمت کو بھی ان پر ناز ہونے لگا کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں دے دیا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. والدین نہیں ہیں، والدین کی جدائی کا غم ہے، رشتہ داروں کی جدائی کا غم ہے. ادھر والد کی یہ حالت تھی، باقاعدہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں کہ وہ اشعار پڑھتے تھے، روتے تھے کہ میرا بیٹا کسی طرح مجھ سے مل جائے، کوئی مجھے اپنے بیٹے سے ملا دے، اے ہواؤ تم جا کر میرے بیٹے کو پیغام پہنچا دو. طرح طرح کے ایک محبت بھرے اشعار وہ اپنے بیٹے کے لیے پڑھا کرتے تھے. آخر کسی نے بھی ان کو خبر دی کہ اے حارثہ، تمہارے بیٹے کی ہمیں خبر لگ گئی ہے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ مکے کی وادیوں میں ہے، اور مکے میں بکتا بکاتا وہاں بنو ہاشم کے عظیم خاندان کے عظیم فرد جن کو محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ان کی غلامی میں موجود ہے. تم ایسا کرو، ڈھیر سارا فدیہ لے کر جاؤ، کوئی بھی رقم لے جاؤ، وہاں پیسوں سے غلام بکتے ہیں، تم ڈھیر ساری بیٹے سے بڑھ کر کون سی چیز ہے، ڈھیر ساری نعمتیں، ڈھیر سارا مال لے جاؤ اور جا کر ان کی خدمت میں پیش کرو، تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا. اب یہ خوش ہوتے ہیں کہ یار میرے بیٹے کی خبر لگی. اس کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خوش ہوتے ہیں، مال لے کر جاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف مل جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اشعار پڑھتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بیٹا مجھ سے اتنا عرصہ ہو گیا، چھن گیا ہے، قافلہ لوٹ لیا گیا، اس کے بعد ہمارے دن رات تباہ ہو گئے ہیں، بیٹے کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ جتنا چاہیں، آپ جو فرمائیں گے اتنا مال لے لیں، لیکن بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. آپ بڑے کرم والے ہیں، آپ تو خاندان بنی ہاشم کے سردار ہیں، آپ کی شان تو یہ ہے. وہ دنیاوی شانیں بیان کر رہا تھا.
آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کا مرتبہ تو یہ ہے، آپ کے خاندان والے کبھی کسی کو یوں رد نہیں کرتے، جو آتا ہے اسے عطا کرتے ہیں، آپ تو بغیر مال کے بھی بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آپ جو چاہیں گے، جو آپ زبان اقدس سے نکالیں گے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، لیکن مجھے میرا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حارثہ، اے زید کے والد، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کر لو کہ تم اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لو، حضرت زید سے ہی پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر کسی فدیے کے ویسے ہی لے جاؤ۔ اب تصور میں نہیں آ سکتا، وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ بھئی اتنی کرم نوازی، اتنی رحمت، اتنی عنایت۔ وہ تو گویا گرنے پر آ گئے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی کرم والا نہیں ہے۔ آپ نے کسی مال کی طلب نہیں کی، آپ نے کسی خواہش کی تمنا نہیں کی، آپ نے کوئی بات نہیں، کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ تو بڑی کرم والی بات ہے، بڑی رحمت والی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے تو اسے ساتھ لے جاؤ، اور وہ کیسے نہ چاہے گا، میں تو اس کا والد ہوں، وہ کیسے نہ چاہے گا میرے ساتھ جانا، وہ تو تڑپ رہا ہوگا، وہ تو جانے کے لیے اس کی آرزو ہوگی کہ کسی طرح میرا والد مجھے آئے اور مجھے لے جائے، اور میں بھی اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ پاتا۔ تو یہ تو بڑی آپ نے بہت اونچی بات کر دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا۔ کہا کہ میں روکوں گا نہیں، اگر وہ خود جانا چاہے گا تو وہ جائے، اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر تم اسے نہیں لے جا سکتے، اگر وہ رہنا ہی میرے پاس جاتا ہے تو میں اسے کیسے جدا کر دوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، والد سامنے کھڑے ہیں، چچا سامنے کھڑے ہیں، وہ عزیز رشتہ دار کے جن سے محبت تھی، جن کے بغیر رہا نہ جاتا تھا، وہ سب سامنے کھڑے ہیں۔ والد بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے موجود ہے، اب میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پوچھا جاتا ہے، اے زید، تمہارے والد تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا یہیں پر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو جس کو حضور کے قدموں سے نسبت مل جائے، حضور کے قدموں کی نورانی جھلک جسے نصیب ہو جائے، ان کے چہرے کا جلوہ زیبا نصیب ہو جائے، تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ تو گویا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو گویا کے زبان حال سے انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر سنایا کہ جسے حضور کے قدموں سے نسبت اور تعلق مل جاتا ہے، پھر وہ اپنے والد کو بھی چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ والد کی محبت بھی بات کی ہوتی ہے، سب سے پہلی محبت آقا دو جہاں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، میرے والد گرامی، مجھے ان کے قدموں سے جدا نہ کریں، جو لطف اور مزہ مجھے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آیا ہے، جو محبت مجھے ان کی آغوش میں نصیب ہوئی ہے، قسم خدا کی وہ محبت مجھے آپ کے پاس بھی نصیب نہ ہوئی تھی، تو مجھے ان کے قدموں سے جدا نہ کرے، میں ان کے قدموں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ والد پہلے تو پریشان ہوا، لیکن اس نے کہا کہ میرا بیٹا ان کے پاس اتنا خوش ہے، اگر وہ یہاں پر خوش ہے تو میں بیٹے کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کرتا ہوں، میں بیٹے کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کرتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی محبت کو ایک طرف رکھ دیا اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو ساری محبتوں پر ترجیح دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا کیا خوب فرمان ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری ہستی اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں کسی مومن کے ہاں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے دل و جان اور سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہستی اگر کوئی ہو تو وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اگر واقعات ہم پڑھیں تو وہ دل و جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیا کرتے ہیں۔